ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی تھی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی اس کج فہمی پر غور کریں بھلا، اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی تھی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے۔ وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی تھی۔ اسی طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض یہ کہ فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اسے لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط ہے۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی کہ اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ اس لیے جن لوگوں کا قضاء و قدر پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بد عقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ان میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہیں۔ پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قضاء و قدر پر راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو، مجھے اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہ ان کے لیے رحمت ہیں، نہ کہ ان کو زحمت سمجھا جائے، اور جس کی بیٹیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اگر ان کی بالکل اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک ان کو بیٹی ضرور عطا کر دینا۔ میرے پاک پروردگار، یہ سارے کے سارے آپ کے فیصلے ہیں۔ آپ جس کو چاہیں بیٹیاں عطا کر دیں، جس کو چاہیں بیٹا عطا کر دیں، جس کو چاہیں دونوں عطا کر دیں یا جس کو چاہیں بانجھ کر دیں، یہ سب تیرے فیصلے ہیں۔ یہ دنیاوی نظریہ بالکل غلط ہے کہ عورت کی وجہ سے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی سوچوں اور ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے گھر بیٹیاں ہیں خداوند کریم انہیں اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک تو کر لیا ہوگا دوست، اب مجھے فالو کر کے اپنا دوست بنا لو، ہمیشہ صحیح راہ دکھاؤں گا۔